قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھیں۔ آتی کہاں سے چشم تغافل میں روشنی، توجہ ہے جی۔ جناب ملک روہیل صاحب، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے اور آپ کے قلم میں مزید تاثیر عنایت فرمائے۔ آتی کہاں سے چشم تغافل میں روشنی، آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں امیر کائنات نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پوچھ لو مجھ سے جو بھی پوچھنا چاہو۔ آپ علیہ السلام کی رحلت کے بعد 7 مقامات پر امیر کائنات نے یہ دعویٰ سلونی کر دیا، یعنی مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہو قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ توجہ ہے جی۔ مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی رہ گئی ہے؟ تو جواب دیا کہ ہاں، 2 حسرتیں ایسی ہیں جو پوری نہ ہو سکتی۔ پہلی کہ جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا میں جانتا تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ تو توجہ ہے، آتی کہاں سے چشم تغافل میں روشنی، آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے، دروازہ شہر ایک کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے۔ مل کے باہر میں بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، کچھ لوگوں کا وجود ہمیشہ سے باعث برکت اور افتخار رہا ہے۔ قبلہ صاحب کی موجودگی نہ صرف شہر گجرات کے لیے بلکہ گرد و نواح کے لیے بھی ہمیشہ سے باعث برکت رہی ہے۔ ان کا گھرانہ عرصہ کئی صدیوں سے علم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے۔ آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں خطیب و پیش امام بارگاہ حسینیہ جناب قبلہ محترم حضرت علامہ سید آغا مبارک علی موسوی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور ذکر آل محمد سے مستفید فرمائیں۔ بلند تر صلوات۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. إلهي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنطقني بالهدى والهدى بالتقوى. اللهم أجرنا بالحكمة عن قلبي في لساني. اللهم كن لي وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
تسكنه سكنه وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال رسولنا الصادق الحسن والحسين امامان قاما وقعدا. درود پڑھے بر محمد وعلی محمد. بہت ہی قابل عزت احترام میرے بزرگان برادران اور کافی دیر سے تشریف فرما ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں. واقعی شدید گرمی کا موسم ہے، حبس ہے، اور آپ کو اتنی دیر رکھنا بھی بڑا مشکل سا عمل ہے. لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ جو ذکر کسی موسم کا محتاج نہیں ہے. دیکھیں آپ کنسرٹ ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، ناچ گانے کے ہوتے ہیں، وہاں پہ جن کو وہ شوق ہے ان کو نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے. لیکن وہ سراسر گناہ ہے. گانا سننا، گانے کی محفل میں جانا وہ سراسر گناہ ہے، اور جتنی دیر بیٹھو گے گناہ ہی کرو گے. لیکن خالق تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ایسا ذکر دیا ہے جہاں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سوچنا بھی عبادت ہے، اور سب سے بڑی عبادت اپنے زبان کو آل محمد سے درود سے معطر کرنا ہے. کبھی میرے بچوں نے یہ سوچا کیا بات ہے، ذاکر آگے، مولوی آگے، شاعر آگے، صلوات پڑھو جی، صلوات پڑھو جی، درود پڑھو جی، درود پڑھو جی. پتہ کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ فلسفہ سنو. میری مائیں بہنیں آرام سے بات سنیں. مرنے کے بعد سب سے پہلی جو مصیبت قبر میں آئے گی وہ زبان ہوگی. زبان کا گناہ سب سے پہلے، اور یہی زبان ہے جو معاشر میں 70 گز لمبی بھی ہو جائے گی، گناہگار چل بھی رہے ہوں گے. بسم اللہ. حضور بڑی مہربانی آصف صاحب اللہ کو سے سلامتی دے. یہ زبان سارے گناہ اسی کی وجہ سے، اور مرنے کے بعد قبر میں پہلا عذاب شروع ہی زبان کی وجہ سے. ہم بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تہمتیں کرتے تھے، اور اسی نے فرمایا سوچ کے بولنا، سمجھ کے بولنا، تمہارا ایک ایک حرف جو ہے وہ خدا کے ہاں سند ہے. یہ نہ سمجھنا کہ سانو کون پوچھا ڈالا ہے، نہیں. یہ منکر و نکیر جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، تمہاری ہر بات کو مثال تو آج قصر زہرا میں اس تاریخ میں آقا مبارک پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہو. یہ قیامت کے دن آپ نہیں بلکہ یہ دیواریں گواہی دے گی، فرش گواہی دے گا، چھت گواہی دے گا کہ انہوں نے اس دن بیٹھ کے آل محمد کا ذکر کیا تھا. یہ زبان سب سے زیادہ، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں، سب سے زیادہ عذاب قبر میں، حشر میں، جہنم میں زبان کی وجہ سے. کار بگڑتا بھی زبان کی وجہ تو ہے، بڑھتا بھی زبان کی وجہ تو. ایسے کو جیسے ہم سن رہے ہیں نا، موسیقی گٹار سونا پڑ گیا، کیوں نے کوئی گھوگیا نے اشارہ کیتا ہے زبان نل بولے. آقا مبارک بھی بول رہا تھا، زبان نل بول رہا. میں اس رب کا کتنا شکر ادا کروں کہ جس نے میرے معافی اور زمین کو بیان کرنے کے لیے
چلتے چلتے جملہ کہتا جاؤں، یہ جو محاورہ ہے نا زبان دینا، میں زبان دے چھڑیے، میں قربان جاؤں دنیا ساری زبان دیتی ہے، لیکن رجب کی 13 کو کعبے سے آئے ہوئے علی کے منہ میں رسول نے زبان رکھی تو کہا آج رسول نے زبان دے دی ہے۔ رسول نے زبان دے دی ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی اور علامہ حضرت زیدی فرماتے تھے زبان دینے سے مراد یہ تھا کہ لڑکا خدا کے گھر کا ہو تو زبان رسول کیوں نہ دے، کیوں نہ دے، ایسے کو کہاں ملے گا؟ تو جو اللہ نے کہا تھا بچہ نہ ملے، رسول نے فوراً زبان دے دی۔ سبحان اللہ، موالیان حیدر کرام بیٹھے ہو، رسول سب کچھ اللہ سے پڑھ کے آیا۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تم میں سے ہم نے وہ رسول بھیجا ہے جو تزکیہ نفس کرتا ہے، یتلو علیہم آیات، میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے تم گمراہ تھے اور تم اتنے گمراہ تھے، تمہارے بڑے کا نام ابو جہل تھا، تمہارے بڑے کا نام کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ میں تھوڑی جی حدیث سنانا تاکہ موسم کو مبرہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ علی پیدا ہوئے نا، دعا کرو تسی کارا کنو والے ہو، پہلا کہ بڑھا نہ ہوئے، بڑھا تے جب بڑھا ہوئے تے جاہل نہ ہوئے، بڑھا ہوئے تے پھر جاہل ہوئے، نہ اس کار دی خیر ہے، نہ اس پینٹ دی خیر ہے، نہ اس مکے دی خیر ہے۔ کہا محمد ابن عبداللہ یہ جو کعبے سے بچہ لائے ہو انہوں ساڑھے والے کا کی کر رہی کہا ہمارے عرب کا دستور ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کی آنکھوں میں فلانے بدھ کے پاؤں کا سرما لگاتا بدھ کے پاؤں کا سرما۔ اچھا خدا کے رسول کیا سکتا دفعہ ہو جا کینٹا انڈو ہو جا چہرہ گم کر کہہ سکتا تھا رسول کے جاؤ 3 دن کے علی پہ مان اتنا تھا کہ ابو جہل اگر لگانے دیتا تو لگا، دعا کرو تو بیاہ ہو جائے بس۔ آپ اس نے کہا کیونکہ سارا گجرات میرا بچہ ہے نا، 65 سال کا ہو گیا، یہ سارے میرے بچے پوتے پوتے رہے میرے پرانے صاحب، ان کے والد صاحب نظر صاحب میرے والد صاحب عالم المدرجات بلند فرمائے، کیا بات بڑے نائس کہا لگانے دیتا ہے تو لگا، جاہل تھا نا، جاہل تھا نا، اور نے بھی بڑا دعویٰ کی تھا کہ یہ کیا ہے، میں نے بڑے بڑوں کو لگایا ہے، میں بڑے بڑے کو لگایا ہے،
جائے تو لگا. اب یہ پھر حضرت حسین صاحب کا جملہ ہے. کیا خدمت کر کے مکتب کی؟ وہ کہتے تھے جہالت کا سرما اس آنکھ کی طرف پڑا جو آنکھ معمولی نہ تھی. وجہ اللہ عین اللہ تھی. معمولی نہیں تھی، عین اللہ تھی. وجہ اللہ چہرہ تھا. یوں ہی سرمدانی قریب آئے، ید اللہ اٹھے، ید اللہ اٹھے. ایسا تھپڑ مارا ابو ادھر رہ گیا، جہل ادھر. بڑی پیاری سماعت ہے. میں سمجھا مومنٹ تھک گئے ہونے، سو گئے ہونے، لیکن نہیں. علی تو بڑے بڑوں کو جگا دیتا ہے. وہ جنہی میں گل کر رہی ہے توجہ رکھنا. ایسے جنہی میں گل کر رہی ہے میسیج دینا. میری مجلسوں میں میسیج کو خیال رکھنا. میری بیٹیاں میرے جوان بیٹھے. میسیج کیا؟ میسیج یہ ہے کہ علی نے پہلے دن ابو جہل کے منہ پہ تھپڑ مار کے یہ اعلان کیا، اے علی والوں، مجھے سب سے بڑی دشمنی جاہلوں سے ہے. علی کو جاہل پسند نہیں ہے. ایک علی سے نہیں کرنی آتا مبارک کی کرنی ہے. میں نقیبہ علی جہالت کا دشمن ہے. جب پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو معصوم نے فرمایا خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمارے دشمنوں کو دولت دی ہے، ہمیں علم دیا ہے. ساری دنیا دولت والی، عقل تمہاری. شیخ کی نے نقل پوچھا بات ہے کہ ہے کلمہ میں صحیح نہیں ہوگا. توجہات ہے. یقین کرنا رضا صاحب، میں تھوڑی دعا نے 21 حاجی کی تھی. کربلا گیا میں، شام تک گیا میں، لیکن میں پیدا پاکستان میں ہوں. میں کو مکے میں پھر پیدا ہوں، میں مدینے میں پھر پیدا ہوں. میں نے ہر حاجی کو کہا یہ روضہ رسول ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، یہ رسول خدا کا ممبر ہے، یہ رسول خدا کا محراب ہے. فرمایا میرے ممبر سے میرے گھر تک کا جو حصہ ہے وہ جنت کا باغ ہے. ریاض الجنہ. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اسی سال عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. پھر میں نے اللہ بڑھیا ہو دیا ہے. شیعہ کہنا میں حج بھی نہیں کر رہا. اے رضا صاحب تو میں جنت سے بھی نہیں جانا. جی تو حج نہیں کرنا، عمرہ نہیں کرنا، جنت سے بھی تو نہیں جانا. تو میں نے آگا مبارک کو دس دے کرے کٹھے کھو جانا ہے. کدھر جانا ہے؟ اکثر ہمارے پڑھنا رسول جنت دی لوڑی کوئی تو کتے سکیوے جانا ہی اور آئے بیٹھ جانا ہی اور کتے جانا ہی. ارے یہ کوئی علی والا نہ کہے کہ ہم نے مکہ نہیں جانا، ہم نے مدینے نہیں جانا. میں ہر حاجی سے کہتا ہوں خدا کی قسم مکہ مدینہ ہر ایک سے راضی نہیں ہے، اس سے راضی ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے. بدن میں جامع احرام، دل میں منہ سے علی. تیرے نصیب کا چکر ہے دوا.
اپنے سنی شیعہ بھائیوں کو سلام کرتا ہوں جس کے دل میں علی کی ملا اہل بیت کی محبت ہو. جی اسی کربلا جانے اسی مکے نہیں جانتے مدینے نہیں جانتے تو کیوں نہیں جانتا تو کدھر کو سنے آئی تو کدھر کو پڑھے آئی تو کل جانا لگا نہیں میں مکے بھی نہیں جانا میں مدینے بھی نہیں جانا تو کدھر جانے تو اچھا جب پیولا پتر ہے تو گجرات سے مدینے جا کے بتا ہے ایتھے جا کے بتا ایتھے جانے پھر تو کبھی کہ انہوں نے سیدہ مارے ہیں تو جو آتا ہے ایتھے جانے ایتھے مدینے جانے ایک جملہ سنا مجلس میں آپ اس لیے مدینہ جائیں پہلے تو یہ مدینہ تھا یثرب تھا میرے رسول کے آنے سے مدینہ منورہ ہو گیا رسول کے آنے سے مدینہ منورہ ہوا ہے گو میرا پیغمبر میرا مولا علی جناب سیدہ وہ مکے میں پیدا ہوئے ہیں حسن سے لے کے 11ویں تک مدینے میں پیدا ہوئے ہیں بول ایسا نہیں ہے ایسا ویسے ہی ہے نا ہاں تو کرو تم کربلا جانا ہے اتنے صرف 2 ذریعہ ایک والا حسین ایک والا حسن ٹھیک ہے کاظمین میں 2 ہے ایک امام حسین کے عالم احمد کے پوتے امام محمد سامرہ میں جاؤ تو ایک امام علی نقی ایک امام حسن حسن اور 30 اثر نام امام زمانہ اور تینوں میں دسا مشہد میں ایک امام رضا علیہ السلام ہے نا بولو ہے لیکن تم مدینے جا ایک ہی زمین پہ تجھے 6 معصوم ملے گے بولو بڑے بڑے مہربانی چنگا جو برے تھے میں جائے گا انشاءاللہ میں لٹرو تو ہمیں پتہ لگے نا رسول خدا جناب سیدہ امام حسن زین العابدین محمد باقر جعفر صادق اور تمام اصحاب اور اہل بیت علی و حسن و حسین جو ایک جگہ ملے اسے مدینہ کہتے ہیں پر محمد و آل محمد صلوات اللہ تعالیٰ آیات توجہ فرمایا آج سے آپ نیت کرو آنا مبارک کو میں نیت کرواتا ہے میری ماں بہنیں بیٹی کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مدینہ دکھا مکہ دکھا وہ مکہ تیرا ہی مکہ جتنے تیرا پلاٹ ہی پوچھو کیسے یہ جو حجر اسود سے جو پیچھے ہے اسے ہم کہتے ہیں رکن یمانی جہاں علی آیا اسے کہ چھٹے امام سے پوچھا مولا کعبے سے ساڑھا حصہ کیے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ان کا حصہ ہے جن کے دلوں میں ہماری محبت ہے مکے جایا کرو مدینے جایا کرو عمرے پہ جایا کرو اور سنو جو عمرہ کر کے کربلا جائے اور مشہد چلا جائے اس نے پھر 14 معصومین کی زیارت کی ہے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں زیارتیں کروائے بات میں نے کہاں سے شروع کی کہاں لانی تھی بس ایک جملہ نصیحت کا کیا کہ میں معافی چاہوں گا بزرگوں سے زبان کو قابو میں رکھو قبر کا پہلا عذاب اسی سے ہے ہاں تو میں جملہ عرض کر رہا تھا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ مرنے سے پہلے میرے ہاتھ کا بھی گناہ ہے میری آنکھ کا بھی گناہ ہے میرے کان کا بھی گناہ ہے میرے اعضاء و جوارح کے گناہ ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم
ہمارے پاؤں گواہی دیں گے کہ میں نے گل دسو میرا کام میرا پیو میرا پنڈ میرا کبیو میرا کہنا گیا دس یہ جسم تیرا ہے یہ تو جسم ہی تیرا نہیں ہے اگر تیرا ہوتا تو تیرے خلاف گواہی نہ دیتا سورہ یاسین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم ہم زبان سیدھے ہر آزا و جوارے بولے گا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا معصوم سے فرمایا کیا وجہ ہے زبان کو کیوں سیدھیں گے کیا اس لیے کہ اس نے بولنے کا حق ادا کر دیا ہے اس کا کھاتا ختم ہے اب سارے آزا و جوارے سے پوچھا جائے گا تو معصوم سے سوال کیا یا ابن رسول اللہ انسان کے آزا و جوارے میں سب سے زیادہ گناہ زبان کا ہوتا ہے تو میں کیا کروں مرنے سے پہلے کہ میں زبان دھو ڈالوں زبان کے گناہ معاف ہوں تو معصوم نے فرمایا تو نے سمجھا نہیں یہ مجلس میں جو ہر آنے والا کہتا ہے نا درود پڑھو صلوات پڑھو یہ درود تیرے زبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا سمجھو میرا کہنا موسم میں کو چلے بجا پڑھا دیتی ہو نہیں ہے کچھ میں پڑھا دیتی ہے چلتے پھرتے میری مائیں بہنیں درود پڑھا کرو تیرا گھر جنت ہو جائے تیرا ماحول جنت ہو جائے آخری جملہ عرض کر کے چونکہ وقت تمام ہوا مجھے حکم ہو گیا ہے گھر کو جنت کرنا ہے آسمان والوں نے کہا ہم کچھ گھروں کو دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان کے ستارے پیغمبر فرمایا جبریل کہنا کہا یا رسول اللہ جس گھر میں تلاوت قرآن جس گھر میں وقت پہ نماز ہو جس گھر میں بیوی شوہر کا احترام کرتی ہو بہو سسر ساس توجہ ہے بہن بھائی آپس میں احترام جس گھر میں سلام کا رواج ہو تلاوت کا رواج ہو وقت پہ نماز پڑھنے کا رواج ہو جبرائیل نے کہا اس گھر کو ہم ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو پیغمبر نے فرمایا دیکھیں کرتے کیا ہو کہ جب ایسا گھر نظر آتا ہے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے گھر میں کوئی بلا نہ آئے مصیبت نہ آئے بیماری نہ آئے اس کے گھر ایسا رزق آئے کہ پورے گاؤں کو یہ رزق دیتا پھرے شیعہ وہی ہے جو وقت پہ نماز پڑھے تلاوت قرآن کرے مجلس اور ہماری اصلاح ہو رہی ہے میں اس مقام پہ آقام کے آگے پہ میری ہمشیرہ دنیا سے چلی گئی میرے بھائی غلام جعفر اس مقام پہ ان کی ترجمہ کرنے کے لیے بسم اللہ ان کے خواہر ان کے بھائی غلام خدا بندہ بڑا پیارا کہا ان ٹائم پہ خدا مدن مرحومین کو دلیل کے رحمت فرمائے بڑا دل روتا ہے نا بھائی کے جانے کے بعد بہنوں کے جانے کے بعد بہنیں ماں کے بعد اگر دنیا میں کوئی رشتہ ہے یقین کرنا وہ بہن کا ہے جب بہنا پڑھاواں تو کچھ نہیں یہ مت لیا کہتے بھیر ایک باری آ جا اپنی شکل دکھا دیا بہنوں کے گھر جایا کرو خالی ہاتھ نہ جایا کرو بہنوں کا بڑا مان ہوتا ہے اور اسی طریقے سے سکینہ کو اصغر میں بڑا مان تھا بس میرا موضوع ختم ہو گیا میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات ایسی ہو کوشش میری یہ ہے کہ آپ کو وہ بتاؤ جو آل محمد چاہتے ہیں چلے مکے سے مدینے سے ابن عباس نے اور کئیوں نے روکا حسین آپ کہاں جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو اچھا جانا ہے ان بیویوں کو کیوں لے کے جا رہے ہو ان بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہو جس وقت پوچھا نا مکے سے حج کو عمرے میں بدل کے چلا جا رہا کلال تو آپ جا رہے ہو یہ ہمیں آپ کی قربانی سمجھ آ رہی ہے اکبر نہ جائے تو اچھا نہیں تھا
نہ جائے تو اچھا نہیں تھا، لیکن مولا حسین یہ تو بتائیں یہ اصغر کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ سنا میرے بھائی سے حسین میں جانے والا جن ماؤں کی بچوں میں گودیوں میں بچے ہیں نا، اللہ میرے بچے سلامت رہے، اور جن کی اولاد نہیں ہے میں دعا کرنے لگاؤ، باب الحوائج کا ذکر کرنے لگاؤ تو کہیں علی اصغر کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ زہرا کے لال نے کی جملہ کہا سنو، میں ایک یزید کو نہیں بلکہ قیامت تک کی یزیدیت کو شکست دینے جا رہا ہوں، میں یزیدیت کو شکست دینے جا رہا ہوں، میرے ایک 72 سنو، کربلا کے 72 کو حسین نے ایسا چنا جن میں سے کوئی بے نمازی نہیں تھا، کوئی سود کھانے والا نہیں تھا، ایک سے ایک عبادت گزار تھا، چن کے لے گیا زہرا کا لال، اور یقین کر رہا رضا بھائی تو بڑے میں سے سنتا پڑھتا تو گزر گئی، میرے بزرگ بیٹھے امام رشید درانی کی جملہ کہتے تھے حسین تجھ پہ قربان جائے جس کے ایک دل کے یقین نے 72 کے دلوں میں یقین پیدا کر دیا۔ حسین استغاثہ بلند کیا، ہر من ناصر ینصرنا، کہ میرے غریب کی مدد کرنے والا۔ خیمے میں شور اٹھا، حسین نے کہا زینب کوئی بچہ پیاس سے مر تو نہیں گیا؟ کہا نہیں بھیا، آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، اصغر نے خود کو چولہے سے گرا کے لبیک کہا ہے، لبیک کہا ہے۔ جملہ بڑی جلدی سے میں اس ختم کر رہی ہے، کوئی آپ کے حوائج جو مجھ سے میری مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے اولاد لینی ہے، میں سے دعا کرنے آیا ہوگا، بس دعا کے لیے 2 جملے سن لو۔ رباب لا میرے لیے اصغر، رباب نے بھی اصغر کو ایسے سجایا جیسے قاسم کو قاسم کی ماں نے سجایا، جیسے اکبر کو ماں نے سجایا تھا، سجا کے حسین علی اصغر کو لے کے آئے۔ نہیں کہتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے قرآن حسین خیمے میں سے کوئی قرآن لکھ کے آیا ہو۔ بس میرے عزادار علی اصغر کو لے کے سامنے آئے، نہیں ہو میرا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ ان لائنوں نے جب جملہ کہا کہ حسین پانی خود پینا چاہتے ہو، بہانہ بچے کا کر رہے ہو، کیا علی اصغر ان کو مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ کربلا کی تپتی ہوئی ریت کو اصغر کو لٹایا، اصغر نے اپنی سوچی زبان لشکر یزید کی طرف کی، ہونٹوں پہ زبان پھیری، ایسا حملہ کیا علی اصغر نے کہ ہر ایک رونے لگا، فریاد کرنے لگا، اس لیے کہ علی اصغر وہ ہے جس نے فوج نہیں کبھی رلایا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے ساتھ بڑے پہ سوال ہوا، کہا اے میرے ساتھ نے کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ جلدی کر حسین کی کلام کو قطع کر دے، نہیں تو میری فوج میں بغا اونٹ ہو اس کو مارنا ہو تو 3 پھلوں والا، علی اصغر کو مارنے کے لیے اتنا تو نہیں چاہیے گا۔ بس میرے عزادارہ روٹی لگائی حرملہ، بار حرملہ کے ہاتھ سے تیر گرتا ہے۔ عمر سعد کہتا حرملہ میں نے تجھے لایا ہی اسی لیے کہ تو بڑا تیر باز ہے، نشانہ تیرا کبھی رکتا نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے؟ سنو گے میری ماں، میری بیٹی، میری وہ جن کے بچے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، میں تیر مارنے کے لیے تیار ہوتا ہوں، خیمے کسی بی بی کہتے اور بولا تیرا تیر بڑا ہے میرا بچہ چھوٹا، اور بولا تیرا تیر بڑا ہے میرا بچہ چھوٹا ہے، کہاں تمہیں نظر آنا تو اپنا رخ بدل لے، رخ جو بدلا، ارے تیر چلا، وہ 3 پھلوں والے نے علی اصغر کے ماتھے کو، چہرے کو، گردن کو چیر دیا۔ میں نے پڑھ لیا تو نے سن لیا، اگر
اگر حسین ہاتھ پہ نہ روکتے نہ جانے تیر اسر کو کہاں لے جاتا. بچے کے گلے سے تیر کھینچا, خون کا فوارہ نکلا. آسمان نے کہا میں قبول نہیں کروں گا, زمین نے کہا میں بھی قبول نہیں کروں گا. جس کو کسی نے قبول نہیں کیا اس کو حسین کے چہرے نے قبول کیا. اجرکم اللہ. بس ایک جملہ کہہ کے دعا کے لیے ہاتھ ہو گئے. میں نہیں سکتا. کبھی آپ نے دیکھا کہ رات کے 2 بجے بچہ بیمار ہے اور تو بچے کو لے جائے ڈاکٹر کے پاس اور راستے میں بچہ مر جائے. بتاؤ گھر میں ماں بھی, بہن بھی, بیٹی بھی, میرا ویر گیا, میرا پتر گیا, میرا لال گیا, اللہ خیر کرے. لیکن جب تو واپس آئے گا بتاؤ کیسے آئے گا. بس یہی حال حسین کا تھا. 7 دفعہ خیمے کی طرف گیا, 7 دفعہ پیچھے ہٹا. 7 دفعہ کے بعد آخری دفعہ خیمے میں سے سکینہ نکل آئی. سکینہ کہتی بابا مجھے آج پتا چلا کہ آپ مجھ سے زیادہ سکینہ سے پیار اور اصغر سے پیار کرتے ہو. کہا بیٹے کیسے پتا چلا؟ کہا بابا جب اصغر کو تو لے کے جا رہا تھا نا تو اصغر رو رہا تھا, تڑپ رہا تھا. اب بڑے آرام سے سوئے, لگتا ہے پانی پی رہا ہے. کہا ہاں سکینہ میرا بیٹا پانی پی رہا ہوگا, میرا بچہ پانی پی رہا ہوگا. ہاں میری بیٹی میری ماں کی گود میں پانی پی رہا ہوگا. ہاں کربلا کا ذکر کرنے آیا کرو میری ماں بہنوں. ایک دفعہ رباب کے ہاتھوں میں اصغر آیا, گلے کا خون دیکھ کے رباب لے کے نوحہ پڑا. یا بنی اب سبق نہر, اے میرے لال کیا تو جیسے نہر کیے جاتے ہیں. حسین نے دیکھا کہ کہیں رباب مر نہ جائے. کہا رباب خیمے میں چلے جاؤ, میں تمہارے وقت کا امام ہوں. چھوٹی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو جاڑ کے مجلس ہو گئی. ایک جملہ کہنے کی اجازت دو. اولاد رسول ہوں, میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا. تسا میرے چند دن پوڑی بچھائی, اسی تھوڑا شکریہ ادا کرنا. سانو کسی روڑ نہیں دیتا, نہ ساڑی دادی نو نہ ساڑے بزرگاں نو. تھوڑا بڑا شکریہ, آپ نے ہمیں یہ حوصلہ دیا. خدا آپ کو توفیق دے. میں دعا آپ کو دے کے جاتا ہوں. کیوں دفنایا حسین افسر کو دفنایا کیوں ہے؟ حسین فرماتے مجھے پتا ہے میری شہادت کے بعد انہوں نے لاشوں کو پامال کرنا ہے. میرا اکبر کا بدن اس قابل ہے کہ وہ گھوڑوں کی سبوں میں آئے, لیکن میرے اصغر کا بدن اس قابل ہے کہ میرا بچہ گھوڑوں کی سبوں میں آئے. میں کہتا ہوں اے حسین کاش تیری آرزو پوری ہوتی, تیرا بچہ دفن رہتا. 11 محرم کو سروں کی گنتی ہونے لگے. کہا حرملا پتا تیرا شہید کدھر ہے؟ کربلا میں نیزے مارنے شروع ہوئے. رباب کہتی بی بیو